ایک زمانے کی بات ہے، جنگل کی گہرائی میں واقع ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں عمر اور سارہ اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے والد خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے ایک لکڑہارے کے طور پر دن رات محنت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں اور زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی چلی گئی۔ آخر کار انہوں نے دوسری شادی کر لی، مگر ان کی نئی بیوی کو اپنے سوتیلے بچوں سے کوئی محبت نہ تھی۔ ایک رات جب عمر اور سارہ سونے کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی سوتیلی ماں اور والد کے درمیان ہونے والی بحث سنی۔ ہر روٹی صبح سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اگر بچے یہاں رہے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ یہ میرے بچے ہیں، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اپنے ضمیر کے ساتھ کیسے جی سکوں گا؟ والد نے جواب دیا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ کل انہیں جنگل کی گہرائی میں لے جاؤ۔ ان کے والد نے مخالفت کی، مگر ان کی سوتیلی ماں اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا چکی تھی۔ یہ ارادہ سن کر سارہ رونے لگی۔ فکر مت کرو سارہ، کسی نہ کسی طرح ہم واپس گھر کا راستہ ڈھونڈ لیں گے، عمر نے دلاسا دیا۔ اسی رات دیر گئے عمر خاموشی سے باہر نکلا اور اپنی جیبوں میں جتنے سفید پتھر بھر سکتا تھا بھر لیے۔ صبح کے وقت سب لوگ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے والد نے بچوں کو بتایا کہ یہ صرف خاندانی سیر ہے۔ جیسے جیسے وہ درختوں کے درمیان مزید اندر جاتے گئے، عمر خاموشی سے وہ پتھر گراتا گیا جو اس نے پچھلی رات جمع کیے تھے، تاکہ واپسی کا راستہ بن جائے۔ دوپہر کے وقت ان کے والد اور سوتیلی ماں نے انہیں کچھ کھانا دیا اور کہا کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ ہم جلد واپس آ جائیں گے، تم دونوں یہاں رہنا، ٹھیک ہے؟ ان کی ماں باپ جنگل میں چلے گئے اور کبھی واپس نہ آئے۔ رات ہوتے ہی جنگل میں ڈراؤنی آوازیں آنے لگی اور خوف سے کانپتے ہوئے عمر اور سارہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے۔ جب چاند نکلا تو پتھر چمکنے لگے اور انہیں گھر واپس جانے کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ شرمندگی سے بھرے ہوئے والد اپنے بچوں کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن سوتیلی ماں نے صرف جھوٹی مسکراہٹ دکھائی۔ اسی رات اس نے چپکے سے دروازہ بند کر دیا تاکہ عمر دوبارہ پتھر جمع نہ کر سکے۔ لیکن عمر ہوشیار تھا۔ جنگل کی طرف جاتے ہوئے اس نے خاموشی سے اپنی جیب سے روٹی کے ٹکڑے گراتا رہا، اس امید کے ساتھ کہ وہ انہیں واپس گھر کا راستہ دکھائیں گے۔ خاموشی سے بیٹھے رہو اور ہمارا انتظار کرو جب تک ہم واپس نہ آئیں۔ چلو اب چلیں، سارہ کی ماں نے کہا۔ دوپہر تک ان کے والد اور سوتیلی ماں چپکے سے وہاں سے چلے گئے اور بچوں کو ایک بار پھر اکیلا چھوڑ دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں سارہ، میں نے راستے میں روٹی کے ٹکڑے چھوڑ دیے ہیں تاکہ ہم واپس گھر کا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ مگر اس بار راستے کا کوئی نشان باقی نہ رہا کیونکہ پرندے روٹی کے ٹکڑے کھا چکے تھے۔ گھر کا راستہ کھو کر عمر اور سارہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ وہ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ خزاں کا جنگل آہستہ آہستہ بہار میں بدل گیا۔ سارہ، کیا یہ عجیب نہیں لگ رہا؟ جنگل اچانک بدل سا گیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لگتا ہے جب سے ہم چل رہے ہیں بہار واپس آ گئی ہے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ اچانک انہیں ایک عجیب سا گھر نظر آیا۔ اس کی دیواریں بسکٹ کی بنی ہوئی تھی، چھت مٹھائی کی تھی اور کھڑکیاں چاکلیٹ کی تھی جو رنگ برنگی کریم سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ بہت خوشبودار لگ رہے ہیں، کیا یہ واقعی اصلی ہیں؟ چلو کچھ کیک آزما کر دیکھتا ہوں۔ اپنی تھکن بھول کر عمر اور سارہ اس کی طرف دوڑ پڑے اور گھر کے ارد گرد لگی مٹھائیاں کھانے لگے۔ اب کون ہے جو میرے گھر کو کتر رہا ہے؟ تم کون ہو جو میرے میٹھے سے چھوٹے گھر کو کتر رہے ہو؟ ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ گہرے دکھ کے ساتھ انہوں نے اسے بتایا کہ کس طرح ان کی سوتیلی ماں نے ان کے والد کو جنگل میں انہیں اکیلا چھوڑنے پر راضی کر لیا تھا۔ اکیلا چھوڑ دیے گئے ہو، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ آؤ بچوں، اندر آ جاؤ، تمہارے لیے بہت سا کیک اور دودھ تیار ہے۔ گھر کے اندر کا منظر باہر سے بالکل مختلف تھا۔ اندر اندھیرا، گندا اور ڈراؤنا ماحول تھا، مگر تھکے اور بھوکے ہونے کی وجہ سے بچوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میرا گھر بھوکے بچوں کو پسند کرتا ہے، خوب کھاؤ اور پھر آرام کرو۔ آپ کی مہربانی کا شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ ہمیں یہ جگہ مل گئی۔ مجھے بھی، اب مجھے آخر کار خود کو محفوظ محسوس ہو رہا ہے، عمر نے کہا۔ اس رات انہوں نے آرام سے نیند کر لی اور صبح جلدی خوش و خرم اٹھے۔ آؤ دیکھتے ہیں اس کمرے میں کیا ہے، سارہ نے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔
انہوں نے دروازہ کھولا تو جو منظر دیکھا اس پر وہ حیران رہ گئے۔ ایک کمرہ سونے اور خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ تجسس کے عالم میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے، پھر بوڑھی عورت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے۔ جب وہ اسے نہ ڈھونڈ سکے اور گھر کی حالت انہیں بے چین کرنے لگی تو انہوں نے وہاں نہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے لگتا ہے ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، عمر نے کہا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، کالا دھواں انہیں گھیرنے لگا اور اچانک ایک چڑیل ظاہر ہو گئی۔ وہ مہربان بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی۔ دراصل وہ شروع سے ہی ایک چڑیل تھی اور بچے اس کے جال میں پھنس چکے تھے۔ تمہارا بھائی بہت دبلا ہے، چڑیل نے کہا، اس کے لیے کھانا پکاؤ اور اسے موٹا کرو۔ جب وہ ٹھیک حالت میں ہو جائے گا تو وہ میرے لیے بہت لذیذ کھانا ہوگا۔ کچھ بھی کھانے کی ہمت مت کرنا، سارا کھانا اسی کے لیے ہے۔ اب جا کر کھانا پکاؤ۔ چڑیل نے عمر کو پکڑ لیا اور اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا، جہاں وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وہ اس کے موٹا ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر عمر ہوشیار تو وہ کھانا کھانے کے بجائے اس کا زیادہ تر حصہ زمین کے ایک گڑھے میں چھپا دیتا تھا۔ تم ابھی بھی بہت کمزور ہو، کیا تمہاری بہن تمہیں کھانے کے لیے کافی نہیں دے رہی؟ کیا تم ٹھیک سے کھانا نہیں پکا رہی؟ جب چڑیل نے دیکھا کہ عمر موٹا نہیں ہو رہا تو آخرکار اس کا صبر جواب دے گیا۔ موٹا ہو یا کمزور مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، آج میں تمہارے بھائی کا کھانا بناؤں گا۔ جا کر چولہے میں دیکھو کہ آٹا اچھی طرح پک گیا ہے یا نہیں۔ ہوشیار سارہ نے جلدی سے بھاگنے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں اندر سر جھکا کر آٹا نہیں دیکھ پا رہی، سارہ نے کہا۔ مجھے دیکھنے دو، چڑیل نے کہا۔ جب چڑیل چولہے میں جھک کر آٹے کو دیکھنے لگی تو سارہ نے ہمت جمع کی اور اسے دھکا دے کر اندر دھکیل دیا۔ اگرچہ چڑیل باہر نکلنے کے لیے تڑپتی رہی مگر سارہ مضبوطی سے ڈٹی رہی، یہاں تک کہ آگ نے اس کی برائی کا خاتمہ کر دیا۔ سارہ نے فوراً عمر کو پنجرے سے آزاد کیا اور گھر سے نکلنے سے ذرا پہلے عمر کے ذہن میں ایک خیال آیا، چلو کچھ خزانہ اٹھا لے اور جلدی سے اس گھر سے نکل جائیں۔ انہوں نے جتنا خزانہ جمع کر سکتے تھے جمع کیا اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی وقت پیچھے آگ بھڑکنے لگی اور پورا جنگل روشن ہو گیا، جبکہ وہ محفوظ جگہ کی طرف نکل گئے۔ عمر اور سارہ نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دنوں تک چلتے رہے اور ایک ایسے راستے کی تلاش میں رہے جو انہیں حفاظت تک لے جائے۔ جب وہ تھک گئے اور امید کھونے لگے تو اچانک سارہ نے راستے کے آخر میں اپنا گھر دیکھ لیا۔ خوشی سے بھر کر وہ فوراً اندر کی طرف دوڑ پڑے۔ دیکھو، وہ ہمارا گھر ہے۔ ہاں وہی ہے جہاں ان کے بابا بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر ایک دم سے بولے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں کبھی بھی تمہیں دوبارہ نہیں چھوڑوں گا۔ والد نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، ابو ہمیں آپ کی بہت یاد آتی تھی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، ہم نے واپس آنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور دیکھیے ہم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ کئی دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے تھے۔ عمر اور سارہ نے پھر انہیں مٹھائیوں سے بنے اس گھر کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ مٹھائیوں کے اس گھر میں سونا اور زیورات تھے مگر ہم نے صرف اتنا ہی لیا جو ہمیں زندگی گزارنے میں مدد دے سکے۔ یہ ہمیں محفوظ رکھے گا مگر تمہارا واپس آ جانا سب سے بڑا خزانہ ہے، والد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی تمام مشکلات ختم ہوگی اور ان کے گھر میں دوبارہ سکون آ گیا، جہاں وہ خاندان ہنسی خوشی رہنے لگا۔